صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، سبق ہے، وہ ہے غیر طبعی صداع سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اخلاط کتنی قسم کی ہیں۔ تو اخلاط جو ہیں وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں، جس طرح صداع، خون، صفرا، بلغم۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ اخلاط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، طبعی خلت اور غیر طبعی خلت۔ جو طبعی خلت ہوتی ہے اس کی تو جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اس سے پھر آگے اعضاء کی پرورش ہوتی ہے۔ تو جو غیر طبعی ہوتی ہے، جو حد سے بڑھ جاتی ہے، جسم کو جس حد تک صداع کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وہ حد کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، تو پھر اس سے امراض پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غیر طبعی صداع سے جو امراض پیدا ہوتی ہیں، جو علامات پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں۔ تو اس لیے جو بھی خلت بڑھ جائے اس کا کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس سے مزید علامات امراض پیدا نہ ہوں۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر اس سے صاف ظاہر ہے امراض پیدا ہونی ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا جو طریقہ علاج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پرہیز، یہ صداوی چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ صداوی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو سرد خشک چیزیں ہوتی ہیں وہ صداع کو بڑھاتی ہیں۔ تو صداع جو ہوتا ہے وہ تیلی میں، وافر صداع جو ہوتا ہے وہ تیلی میں سٹور ہوتا ہے۔ باقی جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ بلڈ میں، وہاں جس جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جو وافر ہوتا ہے وہ تیلی میں سٹور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں علم ہو۔ پھر جو صداع سے امراض پیدا ہوتی ہیں، اس سے ایک طبیب کے لیے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ علم ہو کہ صداع سے جو امراض پیدا ہوتی ہیں اس کے علم میں ہوں، تو وہ جب مریض اس کے پاس آئے گا، وہ اپنی علامات بتائے گا، تو وہ اس چیز سے بھی اندازہ لگا لے گا کہ یہ جو علامات بتا رہا ہے یہ تو صداعی مزاج کی علامات ہیں۔ سو اس سے مزاج کا بھی پتہ بھی چلتا ہے، اس سے تشخیص میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو صداع سے امراض پیدا ہوتی ہیں ان کا ذہن میں، طبیب کے ذہن میں ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر صداع جو ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے رنگ میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ چہرے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بینگنی ہو جاتا ہے، سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب رنگ بدل جائے، سیاہی میل ہو جائے، تو رنگ بھی بتاتا ہے کہ مزاج صداع کی طرف چلے گا۔ پھر علامات بھی بتاتی ہیں، پھر نبض بھی بتاتی ہے۔ تو صداع سے جو امراض پیدا ہوتی ہیں ان میں قبض ہو جاتے ہیں، کیونکہ مزاج جب سرد خشک ہو جاتا ہے تو سردی سے معدہ رکتا ہے اور بڑی آنت کے اندر پھر خشکی چلی جاتی ہے، جس سے پھر صحیح طریقہ سے اجابت نہیں ہوتی تو قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب قبض ہو تو پھر اس سے آگے اور مرضیں پیدا ہو جاتی ہیں، تبخیر معدہ ہو جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، اور متلی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، السر ہو جاتا ہے، یا پھر اس سے آگے بادی بواسیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مزید اس سے آگے علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو پھر اس سے ایک اور علامت بھی ہوتا ہے کہ ڈکاریں آنے لگتی ہیں، ابکائیاں آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں سب صداوی مزاج میں ہوتی ہیں۔ پھر اس سے گلڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو گلے کے اندر گلڑ ہو جاتا ہے یہ بھی صداوی مزاج میں ہوتا ہے۔ گلٹیاں، رسولیاں بھی صداوی مزاج میں ہوتی ہیں، چنبل، خارش، دھدری بھی صداوی مزاج میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جول، قلب یعنی بھوک کا زیادہ لگنا، حد سے زیادہ لگنا، برداشت نہ ہونا، یہ بھی صداوی مزاج کی علامت ہے۔ تو اسی طرح گردے کے اندر، مثانہ کے اندر پتھریوں کا پیدا ہو جانا، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، یہ بھی صداوی علامات ہے۔ قزاز یعنی گردن کے اعصاب کا کھچاؤ، یہ بھی اعصابی
امراض جو ہے یہ سوداوی مزاج میں ہوتی ہے۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، یہ بھی سوداوی مزاج کے نام۔ عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد، یہ بھی اعصابی مرض ہے اور سوداوی مزاج میں اکثر ہو جاتی ہے۔ تو تلی کا بڑھ جانا، کیونکہ تلی میں سٹور ہوتا ہے صدا، تو اگر صدا زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ جب تلی بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اس سے آگے جگر بھی بڑھنے لگتا ہے۔ پھر اگر دونوں چیزیں بڑھنے لگیں تو پھر آگے پیٹ میں پانی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صدا کا زیادہ یہ آگے پھر مزید علامات پیدا کرتا ہے، پھر اس سے کاڑا یرکان بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی صدا کے اندر ہوتا ہے۔ بواسیر بادی کا ہو جانا، بھکندر پھوڑا کا ہو جانا، یہ بھی صداوی علامات میں سے ہے۔ نگاہ کا کمزور ہو جانا، کالا موتیا آ جانا، یہ بھی صداوی علامات میں سے ہے۔ اور اسی طرح ورم لوزتین یعنی گلوں کا ٹونسل کا پھول جانا اور ٹونسل کے اوپر ورم ہو جانا، یہ بھی صداوی مزاج کی بیماری ہے۔ بہرا پن یعنی کانوں سے سنائی کم دینا، یہ بھی اس کی علامات ہے۔ چہرے کے اوپر چھائیاں، داغ، دھبے وغیرہ اور رنگ بینگنی ہو جانا، یہ سب غیر طبعی صدا کی علامات ہیں، ان کو امراض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سرد خشک مزاج کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ جب صدا بڑھتا ہے، صدا کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، تو پھر اس کا علاج کیسے کرنا؟ علاج بھی ضد، اس کا طریقہ علاج ہے کہ سردی خشکی اگر حد سے بڑھ جائے، مزاج غیر طبعی ہو جائے، تو پھر اس کا علاج گرمی تری سے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا سمجھنا اور ذہن میں رکھنا طبیب کے لیے بالکل ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس سے آگے تشخیص صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے اور علاج بھی صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ پھر اگلا سبق جو خون قلت ہے اس کے بارے میں ہوگا، اور پھر اس سے کون سی علامات پیدا، یہ انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ ان کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی اور سبق چلتا رہے گا۔ دعا اللہ پاک ہمیں طب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔